بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملک عرب کا کچھ نہ کوئی تذکرہ شروع میں اس لیے ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرب کے مشہور شہر مکہ معظمہ میں پیدا ہوئے اور دوسرے شہر مدینہ منورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت فرمائی اور وہیں اسلامی سلطنت کا ابتدائی دارالسلطنت قرار پایا۔ عرب ہی وہ ملک ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں قریباً سب کا سب مسلمان ہو چکا تھا۔ یہی ملک عرب شوکت اسلام کی ابتدائی جلوہ گاہ ہے۔ اسی ملک عرب کی زبان میں کامل وحی اور آخری آسمانی کتاب نازل ہوئی جو تمام ملکوں، تمام قوموں اور قیامت تک تمام زبانوں کے لیے مکمل ہدایت ہے۔ اسی ملک عرب سے ہر چار سمت ساری دنیا میں اسلام کی روشنی پھیلی ہوئی اور اسی ملک عرب میں خانہ کعبہ ہے جس کی طرف ہر سال دنیا کے ہر ملک اور ہر خطے سے مسلمان کچے چھکے چلے جاتے ہیں اور میدان عرفات میں سب مل کر الہی قدوس کی حمد و ثنا اور مناجات اور دعا میں مصروف نظر آتے ہیں۔ جہاں شاگردہ سب کی ایک حالت ہوتی ہے، خالق عز و سماع کی عظمت اور کبریائے قلوب پر مستولی ہو جاتی ہے۔ یہی ملک عربی ہے جو تمام دنیا پر غالب ہوا اور ساری دنیا کے لیے مشعل راہ اور چراغ ہدایت بنا۔ ایشیا کے نقشے میں جنوب کی جانب ہندوستان سے مغرب کی طرف ایک بہت بڑا مستطیل نما جزیرہ نما نظر آتا ہے۔ اسی کو جزیرۃ العرب یا ملک عرب کہتے ہیں، جس کی حدود عربیہ یہ ہیں: مشرق میں خلیج فارس اور بحر عمان، جنوب میں بحر عرب یا بحر ہند، مغرب میں بحر قلزم اور نہر سویز، شمال میں ملک شام و ملک عرب کا رقبہ 13 لاکھ میل مربع ہے، جس میں 4-5 لاکھ میل مربع کے قریب خالص ریگستانی اور غیر آباد رقبے شامل ہیں۔ سب مشہور ریگستانی رقبہ خالی کے نام سے موسوم ہے جس کا رقبہ 2.5 لاکھ میل مربع ہے اور وسط عرب میں مائل بجنوب و مشرق واقع ہے۔ اس ریگستان عظیم کے شمال میں الحاصیہ بحرین کا صوبہ ہے جو خلیج فارس کے ساحل پر واقع ہے۔ ربیع خالی کے شمال و مشرق میں عمان کا صوبہ ہے جس کا دارالصدر اور مشہور شہر مسقط ہے۔ یہ صوبہ بحر عمان کے ساحل پر واقع ہے۔ ربیع خالی کے جنوب مشرق میں حضر موت اور مہرہ کے صوبے ہیں جو بحر عرب اور بحر ہند کے ساحل پر واقع ہیں۔ ربیع خالی کے مزید جنوب و مغرب میں یمن کا مشہور صوبہ ہے جس کا سب سے مشہور شہر صنعا ہے۔ یہ صوبہ بحر ہند اور بحر قلزم کے ساحل پر واقع، اسی میں عدن اور عریدہ کی بندرگاہ ہے۔ ربیع خالی کے مغرب اور یمن کے شہر میں نجران کا صوبہ ہے جو بحر قلزم کے ساحل پر واقع ہے۔ ظہور اسلام کے وقت یہ صوبہ ملک عرب میں عیسائیوں کا مرکزی مقام تھا۔ ربیع خالی کے مغرب اور نجران کے شمال میں عسیرہ کا صوبہ ہے جو بحر قلزم کے ساحل پر واقع ہے۔ نجران اور عسیر دونوں صوبہ یمن کے حصے سمجھے جاتے ہیں۔ عسیر کے شمال میں بحر قلزم کے ساحل پر ایک چھوٹا سا علاقہ تہامہ ہے، وہ حجاز میں شامل یعنی حجاز کا جنوبی حصہ سمجھا جاتا ہے۔ ربیع خالی کے شمال میں بشکل مربع نجد کا وسیع صوبہ ہے جس کے مشرق میں صوبہ بحرین، مغرب میں صوبہ حجاز اور شمال میں صحرائے شام واقع ہے۔ نجد کے جنوبی و مشرقی حصے کا نام یمامہ ہے۔ نجد کے مغرب اور بحر قلزم کے مشرق میں صوبہ حجاز واقع ہے جس میں مکہ، مدینہ اور جدہ و ینبوع کے بندرگاہ واقع ہیں۔ حجاز کے شمال اور نجد کے شمال و مغرب میں ایک چھوٹا سا علاقہ خیبر ہے۔ شام، حجاز اور نجد کے مابین ایک علاقہ حجر ہے۔ ربیع خالی کے اندر حضر موت کی یمامہ کے درمیان ربیع خالی کے اندر حضر موت کے یمامہ کے درمیان الحقاف ایک مشہور و غیر آباد رقبہ ہے جو کسی زمانے میں قوم عاد کا مسکن تھا۔ ان تمام مذکورہ بالا مقامات پر نقشہ میں نظر ڈالنے سے ملک عرب کے صوبوں اور مشہور علاقوں کا صحیح تصور ذہن میں قائم ہو سکتا ہے۔
ملک عرب میں کوئی مشہور اور قابل تذکرہ دریا یا ندی نہیں ہے۔ قریباً تمام ملک خشک ریگستانی بنجر زمین پر مشتمل ہے۔ سمندر کے کنارے جو علاقے واقع ہیں ان میں کچھ سرسبزی اور آبادی ہے۔ پانی کی نایابی نے درمیانی حصوں میں انسانی آبادی کو غیر ممکن اور سخت دشوار بنا دیا ہے۔ تمام آباد علاقے ساحل سمندر پر واقع ہیں۔ صرف ایک نجد کا وسیع صوبہ ہے جو ربیع خالی کے شمال اور وسط ملک میں واقع ہے۔ نجد ایک سطح مرتفع ہے جس میں بڑے بڑے ریگستان بھی واقع ہیں، اور نجد کے ریگستانوں کا سلسلہ ملک و شام کے وسیع ریگستانوں سے جا ملا ہے۔ ملک عرب میں جا بجا پہاڑوں کے سلسلے بھی واقع ہیں، لیکن کوئی پہاڑ سرسبز و شداب نہیں۔ بحر کلزم کے ساحلی صوبے یعنی یمن اور حجاز وغیرہ باقی تمام صوبوں پر شدابی و سرسبزی میں فوقیت رکھتے ہیں۔ کل ملک عرب کی آبادی 1.25 کروڑ کے قریب بیان کی جاتی ہے۔ گویا فی مربع میل 10 آدمی آباد ہیں۔ دھوپ سخت شدت سے پڑتی ہے، لو ایسی تندور تیز چلتی ہے کہ اس کا نام بھی سموم یا زہریلی ہوا رکھا گیا ہے۔ انسان کی تو حقیقت کیا ہے، اونٹ جیسا ریگستانی جانور بھی سموم کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اور بعض سموم کے جھونکوں سے مر کر رہ جاتے ہیں۔ اونٹ اس ملک میں بڑا کارآمد جانور ہے۔ سینکڑوں کوس مسافر کو پانی کا نام و نشان تک نہیں ملتا۔ اونٹ ریگستانی جہاز ہے، اسی پر بڑے بڑے سفر طے کیے جاتے ہیں۔ کھجور کے سوا کوئی قابل تذکرہ پیداوار نہیں۔ اس ملک کے باشندے اونٹ کے دودھ اور کھجور کے پھل پر اپنی گزاران کر لیتے ہیں۔ ملک کی آبادی کا ایک بڑا حصہ خانہ بدوشی کی حالت میں زندگی بسر کرتا ہے، اسی لیے بڑے بڑے شہر بہت کم ہیں۔ حالم روم نے عرب کا نقشہ اس طرح تیار کیا ہے۔ عرب کچھ نہ تھا، ایک جزیرہ نما تھا کہ پیوند ملکوں سے جس کا جدا تھا۔ نہ وہ غیر قوموں پہ چڑھ کر گیا تھا، نہ اس پر کوئی غیر فرما روا تھا۔ تمدن کا اس پر پڑا تھا نہ سایہ، ترقی کا تھا وہاں قدم نہ آیا۔ نہ آب و ہوا ایسی تھی روح پروار کہ قابل ہی خود جس سے پیدا ہو جوہر۔ نہ کچھ ایسا سامان تھے وہاں میسر، کنول جس سے کھل جائے دل کے سراسر۔ نہ سبزہ تھا صحرا میں پیدا، نہ پائن لب، فقط آب باراں پہ زندگی زندگانی۔ زمین سنگلاخ اور ہوا آتش فشاں، لوؤں کی لپٹ باز سر کے طوفاں۔ پہاڑ اور ٹیلے سراب اور بیاباں، کھجوروں کے جھنڈ اور خار مغیلاں۔ نہ کھیتوں میں غلہ نہ جنگل میں کھیتی، عرب اور کل کائنات اس کی یہ تھی۔ اس کتاب کی گنجائش اور اس سے زیادہ جغرافیہ عرب کی نسبت کچھ لکھنے کی اجازت نہیں دیتی۔ السلام علیکم۔